Hello and welcome to my YouTube channel Biology with Passion. Today we are going to discuss feedback mechanism. What is feedback mechanism? What are its types? What is its function? How feedback mechanism is regulated in our body. So let's start. Feedback mechanism. In biology, a response within a system, molecule, cell, organism or population that influences the continued activity or productivity of that system. اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ بایولوجی میں ایک سسٹم کا رسپانس، سسٹم سے مراد مالیکیول بھی ہو سکتا ہے، سیل بھی ہو سکتا ہے، ایک آرگینزم یا ایک پاپولیشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس سسٹم کا رسپانس، اس رسپانس کی وجہ سے جو سسٹم ہے اس کی ایکٹیویٹی یا اس کی آؤٹ پٹ پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ سب ہم فیڈ بیک میکینزم میں پڑھتے ہیں. اگر اس کی دوسری ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو فیڈ بیک میکینزم از اے physiological regulation system or a physiological control system in a body that works to return the body to its normal internal state or commonly known as homeostasis. تو ان دونوں ڈیفینیشن کا جو لباب ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ بیک میکینزم کیا کرتا ہے، یہ ایک سسٹم کو ہومیوسٹیسس کی طرف واپس لے کر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی ہومیوسٹیسس کا مطلب ہے ٹو مینٹین اے کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ ان اے اسپیسیفک رینج. تو جب کوئی سسٹم اس رینج سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ فیڈ بیک میکینزم اس کو واپس ہومیوسٹیٹک کنڈیشن میں لے کر آتا ہے. فیڈ بیک میکینزم دو طرح کے ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ تھرڈ ڈیفینیشن بھی پڑھتے ہیں کہ biological sense میں a feedback mechanism involve a biological process, a signal, or we can call it a stimulus or a mechanism, یا ہم اس کو ایک process بھی کہتے ہیں, that tends to initiate or accelerate or to inhibit a process. biological sense میں feedback mechanism میں تین چیزیں انوالو ہوتی ہے. ایک biological process ہے کہ ایک ریئیکشن کس طرح سے کام کر رہا ہے، ایک سگنل ہوتا ہے یا ایک سٹیمولس ہوتا ہے جو کہ چینج ان انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور ایک میکینزم ہوتا ہے کہ ایک ریئیکشن میں کون کون سی پارٹ انوالو ہے اور وہ پارٹس کس طرف جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہیں. ان کو انیشیٹ کرنا مینس اس پروسیس کو مزید انہینس کرنا، تیز کرنا، یا اس پروسیس کو انہیبٹ کرنا، پریونٹ کرنا، یا سلوز ڈاؤن کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہم فیڈ بیک میکینزم میں پڑھتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے، اس میں سے کون سی چیز ہے جو کہ اس سسٹم یا اس پروسیس کو سلو کر رہا ہے یا اس پروسیس کو مزید تیز کر رہا ہے. تو یہ ہم فیڈ بیک میکینزم میں پڑھتے ہیں. فیڈ بیک میکینزم دو طرح کے ہوتے ہیں، پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم اور نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کا مطلب یہاں پر اچھی یا بری کی سینس میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس سینس میں ہے کہ پازیٹیو میں ایک پروسیس ہے وہ مزید اور تیز ہو رہا ہے، وہ مزید اس میں آؤٹ پٹ آ رہا ہے، اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اس کا ریٹ مزید انکریز ہو رہا ہے. جبکہ نیگیٹو کا مطلب یہاں پر نیگیٹیوٹی کے سینس میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ جو ایک پروسیس ہے اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اس ریئیکشن کو یا اس پروسیس کو انہیبٹ کر رہا ہے، مطلب اس کو سلوز ڈاؤن کر رہا ہے. تو آگے ہم ان دونوں کی ایگزامپل ڈیٹیل میں پڑھیں گے. نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کی طرف بڑھتے ہیں. نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم از اے پروسیس in which the end product of an action causes less of that action to occur in a feedback loop. مطلب کہ نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم میں جو اینڈ پروڈکٹ بنتا ہے وہ اس پروسیس کو جس کے ذریعے یہ بنا ہوا ہے اس کو سلو کرتا ہے، اس کی ریٹ کو ڈیکریز کرتا ہے، اس کو سٹاپیج کی طرف لے کر جاتا ہے،
یا واپس، چونکہ نیگیٹو فیڈ بیک میں ایک سٹیمولس موجود ہوتا ہے اور اس سٹیمولس کو یہ رسپانس دیتا ہے، تو اس سٹیمولس کا جو آؤٹ پٹ ہے جس کے کو یہ رسپانس ہے، وہ اس رسپانس کو سلو ڈاؤن کر رہا ہے، اس کو کم کر رہا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے so that the feedback tends to stabilize the system، کہ جو فیڈ بیک ہے وہ اس سسٹم کو جو یہ پروسیس ہے فیڈ بیک کا، یہ اس سسٹم کو اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ایک رینج سا، اس سے رینج سے ایک سسٹم نکل رہا تھا. تو یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے کہ کریکٹنگ ڈیویشن فرام دا نارمل اسٹیٹ. سو اس ڈیویشن کو جو یہ اپنے رینج سے باہر نکل رہا تھا، یہ ایک ڈیویشن تھا، اور یہ ڈائریکشن آف سٹیمولس جو تھا یہ اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں واپس لے کر آ رہا تھا نارمل اسٹیٹ کی طرف. سو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریکٹنگ ڈیویشن فرام دی نارمل اسٹیٹ. اب نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ جو اس کا میکینزم ہے، اس میں ڈفرینٹ پارٹس یا کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو کمپوننٹ ہے دیٹ از اسٹیمولیشن. اسٹیمولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ the development of a stimuli as a result of physiological parameter deviation from the normal value is the initial stage and the negative feedback loop. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو کہ اسٹیمولس ہے اس میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے، the first step جو اس میں ہے that is the نارمل ویلیو سے جو پیرامیٹر ڈیویشن ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ایک ویلیو ہے نارمل ویلیو سے وہ ڈیویٹ ہو رہا ہے، تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ جب ڈیویشن ہوگی تو نیگیٹو فیڈ بیک لوپ جو ہے وہ انیشیٹ ہوگا. دوسرا فیزیولوجیکل پیرامیٹر کین ڈیویٹ فرام دا نارم ان آئدر ڈائریکشن. یہ کسی بھی ڈائریکشن میں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کنڈیشن میں نیگیٹو فیڈ بیک جو ہے وہ انیشیٹ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. سیکنڈ پارٹ از دا ریسیپشن پارٹ. ریسیپشن پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دا کنٹرول یونٹ ریسیو چینجز. کنٹرول یونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کنٹرول سینٹر برین ہے، اسپائنل کارڈ ہے، وہ ان چیزوں کو ریسیو کر دیتا ہے تھرو اے ویرائٹی آف ریسیپٹر. کس طریقے سے کنٹرول سینٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینجز ہو گئی ہے؟ دوز چینجز آر ڈیٹیکٹڈ بائی ریسیپٹرز. ریسیپٹرز کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں؟ دوز ریسیپٹر آر لوکیٹڈ تھرو آؤٹ دا باڈی. اور اس میں کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ نروس شامل ہوتے ہیں اینڈ ادر تھرمو ریسیپٹرز. تھرمو ریسیپٹرز آر دوز ریسیپٹرز دیٹ ڈیٹیکٹ چینج ان دا ٹیمپریچر. تو یہ ان کی کامن ایگزامپل ہے جو اسٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ میں چینج آ گئی ہے. ونس دیز چینجز آر ڈیٹیکٹڈ اینڈ دے آر فارورڈڈ to the control center which is brain, those changes, those detected changes are then processed by the control center. تو یہاں پر کنٹرول یونٹ کون ہے؟ the brain. The brain serves as a loops control unit, determining whether the change in a physiological parameter necessitates means کہ ایک چینج جو آئی ہے آیا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو انہیبٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ڈیسیجن پروسیسنگ یونٹ لیتا ہے جو کہ برین ہے. برینز اس پر اپنا کام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آیا دس از ہیلپ فل اور ناٹ ہیلپ فل فار دا باڈی، اور پھر وہ سگنلز کو دوبارہ آئدر اس کو سینڈ کر دیتا ہے کہ اگر ایک پروسیس ہے وہ باڈی کے لیے اچھا ہے اور باڈی کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ ان سگنل کو اریز کر دیتا ہے، اس کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ وہ سسٹم باڈی کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر وہ اس کو پھر رسپانس دیتا ہے. اور اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے کہ اس سٹیمولس کو کانٹریکٹ کیا جائے. جو سٹیمولس ایک پروسیس کو کنٹینیو رکھ رہا ہے اس کو کانٹریکٹ کیا جائے. کانٹریکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ the control unit send out signals at the end of the loop to cancel out the impacts. جو کہ اس stimulus کا اثر ہے باڈی پر اس کو کینسل کرنے کے لیے میسج بھیج دیتا ہے کہ کہاں پر افیکٹرز کو. افیکٹرز اس رسپانس کو پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ پیرامیٹرز ہے یا جو ریکوائرڈ چیزیں ہے اس پر عمل کر دیتا ہے. تو یہ پروسیس ہے کہ جو نیگیٹو
فیڈ بیک میکینزم ہے اس میں 4 سٹیپس ہے. بس اسٹیمولیشن ہے, پھر ان جو اسٹیمولس ہے اس کو ڈیٹیکشن کے لیے ریسیپشنس ہے, ریسیپشن کے بعد پروسیسنگ ہے, کنٹرول سینٹر اس کو پروسیس کرتا ہے اور کانٹریکٹ آن دا اسٹیمولس, جو ایپیکٹرس ہے وہ پھر اس اسٹیمولس کو کانٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ سٹیپس اس میں شامل ہے. نیکسٹ جو پروسیس ہے اس کو پھر یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں. نیگیٹو فیڈ بیک کی ایگزامپلس, کہ ہمارے باڈی میں جو نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم ہے اس کی کچھ ایگزامپل اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ایگزامپل نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کی میں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ایگزامپل ہے دیٹ از ریگولیٹنگ ٹیمپریچر. یہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کا ہمارے باڈی میں, اور اس وجہ سے چونکہ ہماری باڈی میں ٹیمپریچر کی ریگولیشن ہوتی ہے, دیٹس وائی وی آر نون ایز اینڈوتھرمس. جب باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہو جاتا ہے, تو جب باڈی کا ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے اب نارمل, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ نارمل سے اوپر چلا گیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں, وہ ان چینجز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر برین میں یا کنٹرول سینٹر میں بھیج دیتے ہیں کہ باڈی کا ٹیمپریچر نارمل سے ابو ہو گیا ہے. تو کنٹرول سینٹر پھر بلڈ ویسلز اینڈ سویٹ گلینڈز کو واپس میسج بھیج دیتا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی شروع کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ سکنس کی طرف بلڈ کا جو فلو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کی طرف جو ہیٹ ہے وہ لوس ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انکریز سویٹنگ, پسینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے ہوموسٹیسس ریسٹور ہو جاتا ہے اور باڈی ٹیمپریچر واپس اپنی نارمل کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے پھر یہ ایک ایگزامپل ہے ہوموسٹیسس کی. دوسری ایگزامپل ہوموسٹیسس کی ہے ریگولیٹنگ باڈی واٹر کنٹینٹ. جو باڈی کا واٹر کنٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیسے ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب واٹر کا لیول نارمل سے اوپر چلا جاتا ہے, جب ہم ٹو مچ پانی پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ میں جو واٹر کنٹینٹ ہے وہ نارمل سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ جو چینج ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے برین اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, تو وہ کڈنی کو میسج بھیج دیتا ہے کہ آپ لو والیوم آف واٹر ایبزارب کریں, مطلب جو کڈنی میں واٹر کی ایبزارپشن ہوتی ہے اس کو کم کریں, جس کی وجہ سے یورین زیادہ بنتا ہے, اور یورین جو بنتا ہے وہ ڈائلوٹڈ یورین ہوتا ہے. اس کی وجہ سے زیادہ پانی یورین میں باہر نکل جاتا ہے باڈی سے, اور کم ایبزارپشن کی وجہ سے بلڈ میں واٹر کا جو لیول ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, اور اس طریقے سے واٹر کا بیلنس واپس آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم زیادہ سالٹ وغیرہ لے لیتے ہیں کھانے میں, تو یا بہت زیادہ پسینہ نکل جاتا ہے, مچ سویٹنگ ہو جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کی رزلٹ میں جو واٹر کنٹینٹ ہے بلڈ میں وہ کم ہو جاتا ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے برین ہائپوتھیلیمس پوسٹیریور پیٹیوٹری کو میسج کرتا ہے کہ آپ اے ڈی ایچ ریلیز کریں, اے ڈی ایچ اینٹی ڈائیورٹک ہارمون ریلیز کریں. اے ڈی ایچ کا کیا فنکشن ہوتا ہے, یہ کڈنی میں ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیبیول اور کلیکٹنگ ڈک کی طرف میسج بھیج دیتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جو والیوم ہے, جو ایبزارپشن ہے واٹر کی وہ زیادہ کرے. تو زیادہ پانی ایبزارب ہو جاتا ہے کڈنیز میں اور وہ بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے, تو ایز ریزلٹ آف دیٹ جو یورین فارمیشن ہوتی ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے اور اس میں پانی کم ہوتا ہے. ایز ریزلٹ آف دیٹ زیادہ پانی بلڈ میں ایبزارب ہو جاتا ہے اور بلڈ کا جو واٹر والیوم ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, اور ہوموسٹیسس واٹر کنٹینٹ آف بلڈ واپس اسٹیبلائز ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے واٹر کنٹینٹ ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کے ذریعے واپس ہوموسٹیسس کی طرف چلتا ہے. تھرڈ ایگزامپل ہوموسٹیسس کی ہے وہ ہے بلڈ گلوکوز لیول. نارمل جو بلڈ گلوکوز لیول ہے ہماری باڈی میں اس کا نارمل ویلیو ہے 90 ملی گرام پر 100 ml, یہ ایک سیٹ پوائنٹ ہے. سو اگر ہم زیادہ گلوکوز
لے لیتے ہیں باڈی میں، اور کھانے میں ہم زیادہ گلوکوز کھا لیتے ہیں تو اس کی رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو بلڈ کا جو گلوکوز لیول ہے اس کو واپس ہومیوسٹیٹک کنڈیشن کی طرف لے کر آنے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہائی گلوکوز لیول اسٹیمولس ہے، اور بیٹا سیل جو ہے پینکریاز میں اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے انسولین ریلیز کرتے ہیں. انسولین لیور سیل میں جو گلوکوز بلڈ ہے اس کو لیور گلوکوز کو لے لیتا ہے اور انسولین اس کو اسٹور کرتا ہے ایز اے گلائکوجن لیور سیل میں، اور اس طرح بلڈ جو ہے اس میں گلوکوز کی لیول کم ہو جاتی ہے. سملرلی دوسری کنڈیشن میں اگر گلوکوز کا لیول بلڈ میں کم ہو جاتا ہے تو پینکریاز میں الفا سیلز ہے. الفا سیلز کیا کرتے ہیں، یہ گلوکوگان کو ریلیز کرتا ہے. گلوکوگان وہاں پر لیور میں چلا جاتا ہے اور لیور میں یہ جو گلائکوجن کی شکل میں گلوکوز سٹور ہوئے تھے اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وہ گلوکوز کہاں پر واپس بلڈ میں آ جاتے ہیں، اور بلڈ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ واپس نارمل جو گلوکوز لیول ہے 90 ملی گرام پر 100 ml وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو دونوں کنڈیشن میں جب بلڈ میں گلوکوز لیول نارمل سے اوپر چلا جاتا ہے، مطلب رینج کراس کر دیتا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی ہومیوسٹیسس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک اسٹیمولس ہے، اور جب واپس ہومیوسٹیٹک کنڈیشن بلڈ گلوکوز لیول نیچے آ جاتا ہے رینج سے، تو اس دوران بھی اس کو واپس اپنے نارمل پر لے کر آنا، دونوں کنڈیشن میں فیڈ بیک میکینزم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کسی بھی ڈائریکشن میں ہوتا ہے. تو اگر آپ اوپر والے اگزامپل میں دیں تو اس میں گلوکوز کا جو لیول ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، تو اس کنڈیشن میں اس کا ڈائریکشن اوپر کی طرف تھا، تو ہومیوسٹیسس کے ذریعے اس کو نیچے لایا گیا، تو اس کا ڈائریکشن ریورسل ہو گیا. ایک ڈائریکشن تھا اس کا ڈائریکشن ریورسل نیچے کی طرف ہو گیا اور بیلنس آ گیا. دوسری کنڈیشن میں بلڈ کا گلوکوز لیول نیچے کی طرف آ رہا تھا، تو اس کنڈیشن میں گلوکوگان نے کیا کیا، اس کو واپس اوپر کی طرف لے گیا بیلنس اسٹیٹ کی طرف. تو نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کین چینج اور ریورس دا ڈائریکشن آف اے چینج. تو اس میں یہی دکھایا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کے بارے میں ڈسکس کریں گے. Thank you very much for your time.